بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات بنایا، لیکن انسان ایسی گمراہی میں پڑ گیا، انسان ایسی گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک ایسی قوم دنیا پر گزری ہے جنہوں نے ایک ایسے گناہ کی ابتدا رکھی جو اس سے پہلے آج تک کبھی کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، آئیے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ تھا جو انہوں نے کرنا شروع کیا۔ وہ گناہ ایسا تھا کہ انسان مرد مرد کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا اور عورت عورت کے ساتھ ہم بستری کرتی تھی اور آپس میں ہم جنس پرستی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ اس آیات میں کچھ خاص لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے لواطت جیسی برائی کو جنم دیا۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ بے حیائی والا کام کسی نے نہ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زنا کی سزا تو شریعت میں موجود ہے، لیکن لواطت کی سزا کون سی مقرر ہے؟ اس لیے اس میں نرمی دی گئی ہے۔ کیا واقعی شریعت میں لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں؟ لواطت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ پاک نے اس برائی کا خاص طور پر قرآن پاک میں کیوں ذکر کیا؟ ناظرین گرامی، اس برائی کو ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے؟ لواطت کا آغاز کیسے ہوا؟ کس طرح ایک انسانی ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے وہ برائی کاٹ ڈالی جو ان سے پہلے کسی نے سوچی بھی نہ تھی؟ ناظرین گرامی، لاکیس کون تھی اور کیسے اس نے ایک پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا؟ مرد کا مرد یا عورت کا عورت سے رضامندی سے یا زبردستی بدفعلی کرنا لواطت کہلاتا ہے۔ اسی کو ہم جنس پرستی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کیسے پیدا ہوا۔ مدائن صالح کے علاقے صدوم میں کچھ لوگ آباد تھے جہاں پر آج سی سالٹ موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی خوشحال اور سرسبز علاقہ تھا جو ہر قسم کے پھل، سبزیوں، میوہ جات اور طرح طرح کے اناج کے لیے مشہور تھا۔ صدوم کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں بھی ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس کا نہری نظام اور چشموں کا نظام بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی ہر آنے والے کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ارد گرد کے شہروں کے لوگ اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے آیا کرتے تھے۔ پہلے پہل تو صدوم کے لوگ مہمان نوازی میں کسی سے کم نہیں تھے۔ لوگ یہاں آ کر سیر و تفریح کرتے اور طرح طرح کے کھانے کھا کر جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ خوش دل ہوتے گئے اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکنے لگے۔ انہوں نے ہر طرح کی کوشش کرنی شروع کر دی کہ دوسرے شہروں کے لوگوں کو یہاں آنے سے روکا جائے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہ آتا تھا کہ آخر کون سا ایسا کام کیا جائے دوسرے شہروں اور ملکوں سے لوگ ہمارے علاقے میں آنا بند ہو جائیں اور ہم اپنی زندگی اپنوں میں اچھی طرح گزار سکے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے پاس ان کو بھگانے کی تدبیر ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جو عمل کرنے سے یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں گے اور کوئی بھی آپ کے علاقے کی طرف نہیں آئے گا۔ شیطان نے ان سے کہا، اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو یہ لوگ تمہارے پاس کبھی بھی آنے کا سوچیں گے نہیں۔ سب نے اس شیطان کی بات پر لبیک کہا اور اس شیطان کی ہر بات کو ماننے پر راضی ہو گئے۔ شیطان نے کہا کہ اب جو بھی دوسرے شہروں سے آدمی تمہارے پاس مہمان بن کر آئیں گے تو اس کے ساتھ بدفعلی کرنا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ شیطان نے ان کو بہکانا شروع کر دیا کہ جب بھی کوئی مرد آپ کے شہر میں آئے تو آپ اس کے ساتھ زبردستی اس کو پکڑ کر بدفعلی کر لیں۔ ناظرین گرامی، شروع میں تو یہ بات سن کر سب حیران ہوئے، پھر اس شرط پر مان گئے کہ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے واقعی لوگ ہمارے علاقے کا رخ کرنا چھوڑ دیں۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر صدوم کے لوگوں کے پاس آیا۔
सदूम के लोगों ने इतना हसीन व जमील लड़का पहले कभी ना देखा था। इतना हसीन व जमील लड़का देखकर सदूम के शहर के नामी ग्रामी और अमीर तरीन लोगों ने इस लड़के के साथ बदफेली की। उस दिन के बाद जब भी कोई मेहमान सदूम के शहर में सैर तफरी के लिए आता तो ये लोग इसके साथ बदफेली करते। इस तरह शैतान ने इन लोगों को ऐसे बुरे काम की तरफ लगा दिया, फिर सदूम के लोगों को बदफेली का चस्का पड़ गया। जब कोई मेहमान आता तो ये लोग इसके साथ एक ही वक्त में काफी लोग बदफेली करते थे। जब कोई मेहमान ना होता तो ये लोग आपस में ही ऐसा गुनाह करना शुरू कर देते। नादरीन ग्रामी, शैतान ने इन लोगों के दरमियान ऐसी आदत डाली कि वो इस बुरी हरकत से बाज आने का नाम नहीं लेते थे। जब इन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे के साथ बदफेलियां करना शुरू कर दी तो सदूम, गमोरा और आसपास की आबादियों में औरत के साथ शादियां करना बिल्कुल ही बंद कर दी गई। इन इलाकों में मर्द एक दूसरे मर्द को महबूबा बनाकर इनके साथ बदफेलियां किया करते थे। इनमें कई महफिलें रखी जाती थी, जिन महफिलों में बेशुमार मर्द इकट्ठे होते थे जो आपस में एक दूसरे के साथ बदफेली किया करते थे, और उन्होंने औरतों के साथ हम बिस्तरी करने से इनकार कर दिया। जब मर्द दूसरे मर्द के साथ ही बदफेली करके अपनी हवस मिटा लिया करते थे तो यहाँ की औरतों की तरफ कोई भी मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं जाता था। तो इन औरतों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ने लगी। इनके शोहर अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी करना तो दूर की बात, वो इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। चनाचा इन औरतों की इस मुश्किल का हल निकालने के लिए अबलीस ने सदूम और गमोरा के लोगों के पास अपनी बेटी लाकैस को भेजा। जब शैतान की बेटी लाकैस इस शहर में आई तो इसने यहाँ की औरतों के साथ रोने का बहाना करते हुए इस शहर में दाखिल हुई। ये शैतान की बेटी लाकैस बहुत ही हसीन व जमील और बहुत ही अमीर बनकर शहर वाली औरतों के सामने हाजिर हुई। लाकैस ने कहा कि मैं अभी जवान हूँ, मेरा शोहर किसी लड़के के इश्क में मुझे छोड़कर चला गया है, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। सदूम और गमोरा की औरतों ने जब लाकैस की दास्तान सुनी तो इसको अपने शहर में रहने की इजाजत दे दी। लाकैस शैतान की बेटी ने कहा कि अगर मर्दों को हमारे से जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने की जरूरत नहीं है, वो आपस में ही जिनसी मिलाप कर लेते हैं, तो हमारे पास भी ऐसे कई तरीके हैं जिसको इस्तेमाल में लाते हुए हम भी अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरा कर सकते हैं। नादरीन ग्रामी, लाकैस ने इस शहर की बहुत ही प्यारी और अमीर तरीन औरत से दोस्ती की और फिर इस औरत को बदफेली की तरफ माइल किया, इसके साथ बदफेली की। इसके बाद लाकैस शहर की औरतों के पास गई जिनके खामद इनके साथ हम बिस्तरी नहीं करते थे। इन औरत को बदफेली के तरीके बताए, इस औरत को बदफेली के तरीके बताए। इस तरह ये बदफेली का काम बहुत ही आम होने लगा। यहाँ की रहने वाली औरतों में ये बदफेली बहुत ही तेजी के साथ फैलने लगी। इस बदफेली में सदूम और गमोरा की तमाम औरतें इस बदफेली की तरफ माइल होती गईं। जैसे मर्द मर्दों के साथ बदफेली किया करते थे, इसी तरह इस कौम की औरतें भी सरेआम एक दूसरे से बदफेलियां करने लगी। जब शोहरों ने दूसरी औरतों के साथ बदफेली करती हुई अपनी बीवियों को देखा तो इन्होंने अपनी बीवियों और बेटियों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी दूसरे मर्दों के साथ बदफेली किया करते थे। नाज़रीन ग्रामी, ये एक ऐसा गुनाह था जिसने अफजाश नस्ल को बढ़ने से रोकने और कानून की खिलाफ वर्जी भी की थी। जब इस कौम में ये बदफेली तेजी से फैली तो फिर अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम के लोगों की तरफ माबूस फरमाया। उन्होंने जब ये बदफेली अपनी कौम में देखी तो इनको मना करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, पर ये लोग बदफेली के इतने आदी हो चुके थे कि इस आदत को छोड़ने के लिए तैयार ना थे। कौम लूत से पहले ऐसी बदफेली किसी कौम में ना पाई जाती थी। कुरान पाक में लूत की कौम का जिक्र 17 बार इस तरह किया गया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को जो तकलीफ की कुरान में उसे इस तरह बयान फरमाया गया है, तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो।
ناظرین گرامی، جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے مولا، اب ان نافرمان لوگوں کے درمیان میری نصرت فرما۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں صدوم آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے، ان انسانی شکلوں والے فرشتوں سے ملے اور ان کو بستی والوں سے بچا کر اپنے گھر میں لے آئے۔ کچھ روایت میں ہے کہ یہ انسانی شکل کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی والوں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس نے یہ بات لوگوں میں پھیلا دی کہ ہمارے گھر میں 3 حسین و جمیل لڑکے تشریف لائے ہیں اور میرے خاوند ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتلا رہے۔ لوگوں کا یہ سننا ہی تھا کہ لوگ جمع ہو کر آپ کے گھر میں آ گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب بستی کے لوگ بھاگتے ہوئے فرشتوں کے پاس گئے، یہ لوگ تو پہلے ہی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ جب بستی والے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بستی والو، یہ میری بیٹیاں ہیں جو کہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تم خدا کا خوف کھاؤ اور مجھے میرے مہمانوں سے دور نہ کرو۔ آپ لوگوں میں کوئی شائستہ بندہ نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر بستی کے لوگ بولے، تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو تمہاری لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری اصل خواہش کے بارے میں تم خوب علم رکھتے ہو۔ لوط کی قوم کا یہ بیہودہ جواب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لڑکوں کی بدفعلی میں کس حد تک گر چکے تھے۔ جب قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ اسی رات آپ علیہ السلام خود اور اپنے جانساروں کو لے کر اس علاقے سے چلے جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، جب لوط علیہ السلام نے فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کا سنا تو وہ اپنے خاندان کو لے کر چل پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری بستی کو اٹھا کر آسمان پر لائے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو بستی والے چیخیں مارنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پر مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں پر پتھروں کی انتہا کر دی۔ روایت میں ہے کہ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ پتھر اسی شخص کو آ کر لگتا تھا جس شخص کا نام اس پر لکھا ہوتا تھا، چاہے وہ شخص جہاں بھی موجود ہوتا تھا۔ اندازہ کیجئے دوستو کہ اللہ پاک نے صدوم کی سرسبز بستی کو بدبودار اور کالی جھیل میں بدل کر رکھ دیا تھا، جس کے پانی سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بستی بحیرۃ مردار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس بستی کے ارد گرد کے علاقے بنجر اور ریتلے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ہم نے اس بستی کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا ہے، ان کے لیے جو سمجھداری رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ ناظرین گرامی، ہم جنسی یا لواطت کی سزا کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ عبد الرحمن الجزیری نے الفقہ اعلیٰ المذاہب الاربعۃ میں فقہائے احناف کے موقف کا خلاصہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ ہم جنس پرستی کی سزا تعزیراً مقرر ہوتی ہے۔ تعزیرات میں حاکم وقت، قانون ساز یا عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ مجرم کو ایسی سزا دے کہ جس سے دوسروں کو عبرت ہو اور کوئی اس جرم کے ارتکاب کی جرات نہ کرے۔ کیس کی نوعیت کے اعتبار سے قاضی مجرم کو عمر قید، جرمانہ، ملک بدری یا سزائے موت بھی دے سکتا ہے۔ خیر، ایسا کبیرہ گناہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دیا، سوچئے کہ جہاں یہ گناہ آج کل ہو رہا ہوگا تو کیا ان گھروں پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ ناظرین گرامی، اللہ
تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ کبیرہ سے اپنی پناہ میں رکھے اور تمام شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔